یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وقال اللہ تعالی لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیزوں اور نوجوان دینی بھائیوں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ آج کے دن ہم قرآن کریم کی 3 بنیادی تعلیموں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ان میں سے قرآن کی پہلی بنیادی تعلیم توحید کے متعلق گفتگو مختصراً گزشتہ جمعے میں ہو چکی ہے، اور قرآن کی دوسری بنیادی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد، اس کو انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے۔ اور قرآن کریم کی تیسری بنیادی تعلیم ذکر آخرت، فکر آخرت، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بیان کریں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان 3 آیتوں اور 2 احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ساری گفتگو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسانوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کئی معبودوں کی پرستش اور پوجا کرنے لگتے ہیں، شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کی دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نہیں آتے، بلکہ اپنے محبوب بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسولوں کا دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنا، یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو اور رسول کو دنیا میں نہ بھیجتے تو بھی کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر بیان کرنے کی گنجائش نہیں تھی کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں آیا۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اتنے جوہر اس دنیا کے اندر بکھیرے ہوئے ہیں اور اپنی بے مثال قدرت کو ایسا ظاہر کیا ہوا ہے کہ انسان اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کے اندر کوئی ستون نہیں بنایا۔ ہم 10x10 کا اگر کوئی کمرہ بناتے ہیں تو 4 پلر ہمیں اس میں دینا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا چوڑا آسمان کہ ہماری نظر کی حد ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں آسمان کا اینڈ نظر نہیں آتا ہے۔ بغیر پلر کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ اس کی چھوٹی موٹی قدرت ہے۔ اس میں غور کر کے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کیسی بنایا؟ اگر ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے کھودنا چاہیں تو ہم آسانی سے اس کو کھود سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر اپنی تعمیرات کرنا چاہیں تو اتنی پھسپھسی اور ہلکی بھی نہیں بنایا کہ وہ تعمیرات ہماری زمین کے اندر دھس جائیں۔ بے شمار ایسی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں لوگوں کے لیے بنائی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ایک انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر احسان ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلوں کو جاری فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے اوپر ایک حجت قائم کر دیں، کسی بھی انسان کو غلطی سے یہ کہنے کا موقع بھی نہ ملے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی قومیں اور جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈرانے والوں کو بھیجا ہے، اور وہ جو آیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، ان کا کام صرف ڈرانا ہی نہیں تھا بلکہ وہ انسانیت کی دنیاوی اعتبار سے بھی صلاح اور فلاح چاہتے تھے اور اخروی اعتبار سے بھی صلاح اور فلاح چاہتے تھے، یعنی کہ کامیابی چاہتے تھے، ان کا یہ مقصد تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حجت قائم ہو جائے رسولوں کے بھیج دینے کے بعد۔ اب کوئی غلطی سے یہ عذر بھی بیان نہیں کر سکتا کہ آپ نے تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو عذر اور ایک جو بہانہ بن سکتا تھا، اس بہانے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کیا کر دیا؟ ختم فرما دیا کہ بھئی ہم نے ہر امت میں ڈرانے والے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے والے، اس کی معرفت کرانے والے، تمہیں صحیح معنوں میں انسان بنانے والے بھیجے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے ان کو نہیں مانا، ان کی نہیں مانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے نبی کی بات کو مان کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا، ان کو بشارت سنائی، اور جن لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی ضد میں، اپنی آبائی تقلید میں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام برحق مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، آخری مذہب ہے، لیکن وہ اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے، انا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے؟ یہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، ومبشرا، اور ماننے والوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، جو لوگ تمہاری بات مان لیں گے ان کو آپ جنت کی کر دو، بشارت سنا دو، ونذیرا، اور ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنا کر کے بھیجا کہ جو نہیں مان رہے ہیں ان کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور سراج منیر بنا کر کے ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان میں بھیجا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنائی۔ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں نا، یہ صرف اس انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تم اس دنیا سے جائز طریقے سے کیا کرو، فائدہ اٹھاؤ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مسافر خانہ ہے تمہارے لیے، اس میں چند دن تمہیں رہنا ہے، یہاں پر تم زندگی گزار لو اور آخرت کے لیے کیا کرو، تیاریاں کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بولو گے وہی کیا کر لو گے، آخرت میں کاٹ لو گے، تمہیں مل جائے گا۔ اگر یہاں دنیا میں تم نے نہیں بویا تو آخرت میں کیا ملے گا؟ بھئی کوئی انسان اپنے کھیت میں ببول کا بیج بکھیر دے اور بو دے، اور فصل پکنے کے ٹائم پر وہ گیہوں کی امید رکھے تو گیہوں پیدا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزار لیں، اپنی چاہت والی زندگی گزار لیں، اپنے نفس کی کشمکش والی زندگی گزار لیں، اور ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا صلہ چاہیں اور اچھا بدلہ چاہیں تو ہمیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو اتنی ساری چیزوں کے بنانے کے بعد، ساری دنیا حضرت انسان کے لیے بنانے کے باوجود میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس دنیا کو بنا کر کے تمہارے اوپر کیا کیا ہے، احسان کیا، نہ۔ اس آسمان کو بنا کر ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہ۔ اس زمین کو بنا کر ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، نہیں۔ ہم نے تمہیں بیوی بچے دیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ ہم نے تمہیں مکان دیا، اس کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے روزی دی، روزگار دیا، اس کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ ہم نے تمہیں اچھی شکل میں بنایا، اس کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے احسان کیا، اور اس رسول کو کچھ کام کاج دیے کہ وہ اپنی امت کو کام کاج بتائیں۔ کیا کام کاج دیے؟ ان کام کاجوں کو ہمیں آج انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ آج کے اس جمعے میں ہماری گفتگو کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، آپ کو دنیا کے اندر کیوں مبعوث کیا گیا۔ تو قرآن کریم پر اگر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد ظاہر فرمایا، اور ان 3 جگہوں کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بنیادی طور پر وہی انسانوں کا کیا ہے، مقصد اصلی ہے۔ اور بھی مقصد ہیں لیکن اصولی طور پر، بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کے بھیجنے کے وہ مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے بعثت کے مقصد کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، اتنا بڑا کام کرا کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کا پہلا گھر کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس کے اندر اللہ کے بندے اللہ کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی دعا میں کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب آپ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجیے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کو ان لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت کی باتیں بتلائے اور ان کو قرآن کریم سمجھائے،
انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ دعا کس نے فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے طفیل میں بھیجا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ 28ویں پارے کی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کو کچھ مقاصد دیے جو اس امت کو بتانے کے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کیا بیان فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ کی قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر کے بتائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا اور بتایا، قرآن کریم کے فضائل بیان فرمائے۔ دیکھو یہ واحد قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ ہمیں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی انسان نظر آتے ہیں وہ انسان اس قرآن کریم ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہدایت کی کتاب ہمارے پاس موجود نہ ہوتی تو ہم انسان نما حیوان ہوتے، جانوروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جن کو اسلامی تعلیمات کا عطا پتہ نہیں ہے، ان کے آپ روزمرہ کے معاملات دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ان کا جینا دیکھیں، ان کے شادی بیاہ دیکھیں، ان کے رہن سہن دیکھیں اور ان کا کلچر دیکھیں۔ آپ کتنا عجیب و کلچر ہے۔ وقت کم رہتا ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا کہ کیسے کیسے کلچر اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہا ہے۔ دیکھو انسان جب انسانیت کے لیے بتائے ہوئی گائیڈ لائن سے ہٹتا ہے تو وہ اپنی من مرضی سے بہت ساری چیزیں تیار کر لیتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ غیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا پابند بنایا، ہمیں ادھورا تھوڑی چھوڑا۔ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اور اللہ کے رسول کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کی زندگی کو اور اس کے بعد والی زندگی کو سب ہمارے لیے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ کسی طرح کی کمی آپ کو نہیں ملے گی اس دین میں کہ بھئی شادی کرنا ہے تو کیسے کریں، کیسے سیکھیں، یہ بھی ہمیں دین کے اندر مل جائے گا۔ نکاح کرنا ہے تو کیسے کریں، یہ ہمیں دین کے اندر مل جائے گا۔ بچوں کی کیسے پرورش کریں، یہ دین کے اندر مل جائے گا۔ یتیموں کی کیسے پرورش کریں، یہ دین کے اندر مل جائے گا۔ غریبوں مسکینوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، یہ ہمیں دین کے اندر مل جائے گا۔ بے کسوں کا کیسے سہارا بنیں، یہ دین کے اندر ہمیں مل جائے گا۔ بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، یہ ہمیں دین کے اندر مل جائے گا۔ ایسی بے شمار چیزیں ہمیں دین کے اندر مل جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جائیں۔ ہم پورے دین کے اندر داخل نہیں ہیں، پورا 100% جو دین ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے وہ 100% دین ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنایا اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارا۔ اللہ کے رسول سے براہ راست آپ نے دینی تعلیمات حاصل کی، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا اور ایسا قرآن کریم کا علم حاصل کیا کہ کبھی آپ کو سیرابی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ ہمیشہ شوقین ہوتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے۔ میں نے گزشتہ جمعوں میں بتلایا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضرت عمر نے مدینہ منورہ میں تھوڑا سے دور جگہ پر اپنا مکان لے لیا، جس کی وجہ سے آپ کو مسجد نبوی آنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی سے آپ نے بات کر لی، جو بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، کہ بھائی ایک دن آپ جائیں، اللہ کے رسول کیا کچھ فرماتے ہیں اور کیا تعلیمات دیتے ہیں وہ آپ مجھے بتلا دیں تاکہ میں اللہ کے رسول کی تعلیمات سے محروم نہ رہ سکوں، اور جس دن میں جاؤں گا تو ساری تعلیمات میں سیکھ کر کے آپ کو بتلا دوں گا۔
اس اعتبار سے ہم پریشانی سے بچ جائیں گے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی ہمیں مل جائیں گے۔ اس قرآن کریم نے آج تو ہمارے حالات بہت بدتر ہو گئے ہیں۔ ہم ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کرا ہے۔ کیا کرا ہے؟ ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کرا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم اس قرآن کریم کی تعلیمات کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا ہمارے قدموں میں گر جائے۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم اس قرآن کریم میں؟ کتنا بڑا نسخہ کیمیا ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہزنوں کو، ڈاکوؤں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ وہ شعر ہے نا بار بار ہم سنتے ہیں، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، یعنی کہ خود بھٹکے ہوئے تھے، گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، بے راہ روی میں تھے، نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر بڑا چھوٹے کو کمتر سمجھتا تھا، بڑے خاندان والے چھوٹے خاندان والوں پر ظلم کرتے تھے، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، عورتوں کی عزت نہیں تھی، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ کتنا جہالت کا دور تھا، کتنا ظلمت کا دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اپنی صرف 23 سالہ قلیل مدت کے اندر، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، نبوت ملنے کے بعد ہی تو آپ نے لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، سب کچھ کرا۔ 23 سال آپ نبوت کے بعد زندہ رہے، اس 23 سال کے اندر اللہ کے رسول نے لوگوں کے حالات تبدیل کر کے رکھ دیے اس قرآن کریم کے ذریعے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لائے۔ اللہ کے رسول کو غار ہرا میں یہ قرآن کریم دیا گیا، اس کو جب اپنے ساتھ لائے، اپنی قوم کے لیے لائے، اور اپنی قوم کو جب پیش کیا تو ان کے حالات بدل گئے۔ جو لوگ ظلم و ستم کیا کرتے تھے وہ سب سے بڑے انصاف کرنے والے بن گئے۔ جو عورتوں کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے وہ عورتوں کے عزت اور عفت کے پاسبان بن گئے۔ جن کی سالوں سے جنگیں چل رہی تھی، خانہ جنگیاں چل رہی تھی، انہوں نے اس قرآن کریم کی برکت سے، اس کی تعلیمات سے اپنے ان جھگڑوں کو، ان جنگوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور ساری دنیا کے اندر ایک تاریخ رقم کر دی۔ ساری دنیا کو اس قرآن کریم کا پیغام سنایا۔ آج تو ہمارے لیے اس ٹیکنیکل دور میں اور ڈیجیٹل دور میں ہمارا پیغام پہنچانا اتنا آسان ہے کہ جس کی حد نہیں۔ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں، صحیح سے کشتیاں بھی دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے۔ بھئی بیچ میں سمندر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے 3 حصوں پر کیا رکھا ہے؟ پانی رکھا ہے، اور ایک حصے پر آبادی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہمیں اپنے ملک سے باہر جانا ہوتا اس زمانے کے اندر تو ہم کیا کرتے؟ ندی پار کرنا مشکل ہوتی تھی، سمندر تو دور کی بات ہے۔ اور آج آپ بیٹھے بٹھائے اپنا پیغام، اپنا میسیج ساری دنیا کو پہنچا سکتے ہیں۔ مشکل ہے؟ اس ڈیجیٹل دور کے اندر آپ اپنی بات کو ریکارڈ کر کے، اپنی بات کو محفوظ کر کے، اور اس کو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کر کے اپنی آواز اور اپنی بات کیا کر سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں۔ آج آسان ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے صرف کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کرنا تو دور کی بات، لیکن اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرنے لگے نا تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کھچڑی پکا کر کے، اس میں کوئی نکتہ چینی کر کے اس کام کو کرنے کی، بند کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو سراہنے کی، اس کو سپورٹ کرنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ صرف میں اس لائن کی عنوان سے بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری بھی لائن سے آپ کو اچھا مشورہ دینے جاؤ کوئی نہیں لے گا۔ آپ کسی کو بٹھا کر کے 2 باتیں دین کی بتانا چاہو، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ آپ دنیا کی باتیں گھنٹوں کر لو، لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیا کریں؟ بیان کریں۔ اللہ کے رسول خود قرآن کریم پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھنے کے فضائل بے شمار آپ نے بیان فرمائے۔ بہت سارے فضائل میں گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں، 1-2 اور میں نئے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا منہمک ہو، اتنا مشغول ہو کہ اس کو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہ ملتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے اس کو اتنا نوازتے ہیں جتنا ان دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں نوازتے۔ بھئی دعا چھوٹی موٹی چیز ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بھی تبدیل کروا سکتا ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو قرآن کریم پڑھنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعا کرنے کا ٹائم نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا مانگے ہی ان ساری چیزوں سے نواز دیتے ہیں جو دعا کرنے والے اپنے لیے مانگتے ہیں۔ کم چھوٹی موٹی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین اس میں آباد ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر باوجود اپنی وسعت کے اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہے۔ دوسرا مقصد اللہ کے رسول کی بعثت کا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلی بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ اعظم بنایا کہ آپ اس قرآن کریم کے پیغام کو اپنے صحابہ کو پہنچاؤ۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ مبلغ اعظم ہوئے۔ تو دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس قرآن کریم سے کیا ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ دیکھو کوئی انسان عربی کتنی ہی جان لے، وہ اپنی رائے سے، اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب نہیں نکال سکتا، گمراہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ چھوٹا موٹا ترجمہ عربی کا سمجھ لینے کی وجہ سے وہ خود مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطالب بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم، اور تعلیم سے مراد یعنی کہ قرآن کریم کی تفہیم، اس کی سمجھائش، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور ان سے سیکھی سلف صالحین نے، اور وہ ہم تک چلی ہوئی آ رہی ہے۔ وہی قرآن کریم کی تفاسیر، وہی تراجیم، وہی تفاہیم معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کریم کے اندر تفسیر بالرائے کرتا ہے کہ میرے خیال سے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے بیان کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات رائے قائم کری، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے، اگرچہ وہ بات صحیح نکل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بغیر کتابوں کو کھنگالے ہوئے، بغیر سلف صالحین کا مفہوم اور مطلب دیکھے ہوئے اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر دی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، بعد میں جب پتہ چلا تو وہ مطلب صحیح بھی نکل گیا، اس کے باوجود بھی اس کے لیے کیا وعید بیان فرمائی؟ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ حالانکہ اس نے صحیح بیان فرمایا، لیکن یہ وعید اس لیے بیان فرمائی تاکہ کوئی بھی ایسا آدمی جس کو قرآن کریم کے اوپر دسترس حاصل نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی اور اپنے طرف سے اظہار خیال ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر، اس کی تشریحات کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس کے جو علوم اور فنون معتبر احادیث سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے منقول ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں صحیح علماء کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کے علماء کرام نے 29 اقوال ذکر فرمائے کہ حکمت کے کیا معنی ہیں، میں ان کو اتنے کم وقت میں نہیں بتلا سکتا۔ یہاں پر جو مراد ہے اس سے مراد اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ بھئی اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول کی پریکٹیکل زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کی پریکٹیکل والی زندگی کو ہمارے تک پہنچا دیا، اور ہم قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے اللہ کے رسول کی ہر ادا کو، ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر قول کو آپ نے کیچ کیا، اس کو اپنی میموری میں محفوظ کیا، اور اس کو بعد میں تحریر کی شکلوں میں ہم تک پہنچا دیا۔ بھئی ہم سنتے نہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ کوئی بات آپ نے بیان فرما دی، صحابہ نے اس کو سن لیا، اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا، اور اس کو بعد میں لکھ لیا، یہ آپ کا کیا ہوا؟ قول ہوا۔ کسی عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کرتے ہوئے دیکھا،
صحابہ کرام نے اس عمل کو بیان کر دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یہ اللہ کے رسول کی کیا ہوئی؟ حدیث ہو گئی، آپ کا عمل ہو گیا۔ کسی کام کو اللہ کے رسول کو کبھی کبھار کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام نے اس کو نقل کر دیا کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یہ اللہ کے رسول کا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ ساری تشریحات قرآن کریم کی اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، معتبر حدیث۔ پہلا کام اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ مبلغ اعظم کا، یعنی کہ سب سے بڑے تبلیغ کے پہنچانے والے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کی سمجھائش کا، وہ بھی اللہ کے رسول نے بخوبی لوگوں کو سمجھایا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس آیت کے عموم میں کیا چیز داخل ہے، اس آیت کے خصوص میں کیا چیز داخل ہے، اس آیت کے اندر عموم کے ساتھ تخصیص ہے کہ نہیں ہے، یہاں تخصیص کے ساتھ عموم ہے کہ نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول کا جو مقصد تھا بعثت کا، وہ حکمت، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کی زندگی کا طریقہ۔ دیکھو پیغام رسالت، یہ ہم بار بار سنتے ہیں نا، پیغام رسالت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتا دے، یہی کیا ہوتا ہے؟ پیغام رسالت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، جو کچھ رسول بولتے ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ سب وہی ہوتی ہے، ہماری طرف سے بتلایا ہوا ہوتا ہے، وہی کی کئی قسمیں جو ابھی موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلایا ہوا ہوتا ہے، وہی چیز وہ اپنی امت کو کیا کرتے ہیں؟ بتلاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول کا یہ کام تیسرے نمبر پر مرشد اعظم کا ہو گیا، اور چوتھے نمبر پر بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ کریں، عقائد کے لحاظ سے بھی ان کو صاف ستھرا کریں، مسائل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا کریں، اور بدنی اعتبار سے بھی ان کو صاف ستھرا کریں، اور دلی اعتبار سے بھی ان کو کیا کریں؟ صاف ستھرا کریں۔ تزکیہ اصلاح نفس، یعنی کہ ہمارے دل کی درستگی۔ بھئی جس طرح سے ہمارے بدن کو ظاہری امراض لگتے ہیں، بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، پھوڑے پھلسی ہوتے ہیں اور بیماریاں لگتی ہیں، ایسے ہی ہمارے دل کو بھی بیماریاں لگتی ہیں جو کہ ہماری جسمانی اور ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمارے دل کی بیماری ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمارے دل کے امراض ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا وہ لوتھڑا جب سدھرتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، وہ درست ہوتا ہے تو انسان کی باڈی کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، جب وہ بگڑتا ہے تو انسان کی باڈی کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ کے رسول نے دلوں کی بھی اصلاح فرمائی، ہمارے دلوں کو درست کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کی جتنی گندگیاں تھیں ان گندگیوں کو باہر کیا، صاف کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا، ان 4 مقصد کا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان اس آیت کے اندر کر دیا۔ اختصاراً میں پھر بیان کر دوں، اللہ کے رسول کی بعثت کا پہلا مقصد لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، ان کو سکھلانا، ان کو بتلانا، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول کے بعثت کا دوسرا مقصد قرآن کریم لوگوں کو سمجھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیسرا مقصد لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھلانا، جس کی تشریح میں نے اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے کی ہے۔ اللہ کے رسول کی بعثت کا چوتھا مقصد ان کی اصلاح کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ میں قرآن کریم کا تیسرا بنیادی طور پر تعلیم کیا دیتا ہے اس کو میں ذکر کروں گا، جس کا عنوان ہے فکر آخرت، ذکر آخرت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے متعلق قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا اور قرآن کریم اس کی کیا تعلیم ہمیں دیتا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔